الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے تاکہ جو مویشی چوپائے اللہ نے ان کو عطا کیے ہیں ان کے ذبح کرنے کے وقت ان پر اللہ کا نام لیں. سو تمہارا معبود ایک ہی ہے، اسی کے فرمانبردار ہو جاؤ اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو صبر کرتے ہیں اور نمازیں آداب کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو عطا کیا اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں. اور قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے اللہ کے دین کی یادگار مقرر کیا ہے، ان میں تمہارے لیے فائدے ہیں، تو قربانی کرتے وقت قطار باندھ کر ان پر اللہ کا نام لو. جب پہلو کے بل گر پڑیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور صبر سے بیٹھے رہنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ. اس طرح ہم نے ان کو تمہارے لیے زیر فرمان کر دیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو. اللہ تک نہ ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ اس تک تو تمہاری پرہیزگاری اور تقوی پہنچتا ہے. اسی طرح اللہ نے ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ اس بات کے بدلے کہ اس نے تم کو ہدایت بخشی ہے اسے بزرگی سے یاد کرو اور اے پیغمبر نیکوکاروں کو خوشخبری سنا دو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله
أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة؟ قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل الصالح فيهن من أيام العشر فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من 10 ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. رواه الترمذي. وعن قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعده. رواه مسلم وأحمد. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاجت روا بھی تو ہے مشکل کشا بھی تو ہے. حاجت روا بھی تو ہے مشکل کشا بھی تو ہے خلاق دو جہاں ہے سب کا خدا بھی تو ہے. روز ازل بھی تیرا شام ابد بھی تیری ہر ابتدا بھی تو ہے ہر انتہا بھی تو ہے. دکھ درد میں تجھی کو مولا پکارتے ہیں ٹوٹے ہوئے دلوں کا ہاں آسرا بھی تو ہے. تیری تجلیوں سے روشن ہے ماہ و انجم دنیا کے انجمن میں نور و ضیاء بھی تو ہے چارہ ساز بھی تو اور کار ساز بھی تو آنکھوں کی روشنی ہے دل کی دوا بھی تو ہے. حاجت روا بھی تو ہے مشکل کشا بھی تو ہے خلاق دو جہاں ہے سب کا خدا بھی تو ہے. آج پاکستانی کیلنڈر کے حساب سے اسلامی سال کا آخری مہینہ شروع ہو رہا ہے، یعنی 12واں مہینہ. یہ یاد رکھیں کہ رب العالمین نے بھی
مہینوں کی تعداد 12 ہی ذکر فرمائی ہے۔ اور اس کا نظام رب العالمین نے چاند کے ساتھ رکھا ہے۔ اس کی وجہ سے کبھی مہینہ 29 کا ہوتا ہے اور یا کبھی 30 کا۔ قرآن حکیم میں سورہ توبہ کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ منہا 4 حرم۔ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ ان 12 میں سے 4 ادب والے اور حرمت والے مہینے ہیں۔ ان ادب اور حرمت والے مہینوں میں اسلامی سال کے آخری 2 مہینے ذی قعدہ اور ذی الحج، جس کی آج پہلی تاریخ ہے، اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام اور 7واں مہینہ رجب المرجب، یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، اور یہ اب سے نہیں تب سے ہے جب اللہ نے زمین و آسمان بنائے۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکین بھی ان مہینوں کی حرمت کو ملحوظ خاطر رکھتے تھے، اور اس زمانے کے اندر بھی ایسا ہوتا تھا کہ اگر کسی قوم کا کسی طبقے کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑے والا معاملہ ہے، جنگ ہوتی ہے، تو ان مہینوں کے اندر جنگ روک دیتے تھے، ان کی حرمت اور ان کا ادب ملحوظ خاطر رکھتے تھے۔ پاکستان میں اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ آج سے شروع ہو رہا ہے، لیکن اس کی ایک خصوصیت اللہ کریم نے یہ فرمائی کہ اس کی 10ویں تاریخ کو ایک عبادت قربانی کی شکل میں مقرر فرمائی۔ لیکن اس کے پہلے 10 دن ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ پورے سال کے اندر دوسرے کسی دن کو، کسی مہینے کے، کسی ہفتے کو، کسی عشرے کو وہ خصوصیت عطا نہیں فرمائی۔ جیسا کہ میں نے ابھی ایک حدیث پڑھی ہے بخاری شریف کی، عبداللہ ابن عباس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھی ہیں اور صحابی بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ، سارے سال کے اندر کوئی دن ایسے نہیں کہ جن کے اندر نیک عمل اللہ کو اتنا پیارا ہو من ہذہ الایام العشرہ، جو ان 10 دنوں کے اندر نیک اعمال خدا کو پیارے لگتے ہیں۔ بات کو دھیان سے سننا، اور دھیان کے ساتھ سننے کے لیے جو اپیل کر رہا ہوں اس پر عمل کرنے کی بھی خدا توفیق دے، اور یہ جذبہ یہیں سے اس وقت بنا لیں۔ دیکھیے رمضان کا مہینہ کتنا مقدس مہینہ ہے، اللہ نے اس میں قرآن بھی اتارا، اس میں لیلۃ القدر بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن مجموعی طور پر پورے سال میں رمضان مبارک سمیت کسی ہفتے کی، کسی عشرے کی وہ فضیلت نہیں جو اس مہینے کی ابتدائی عشرے کی ایک فضیلت ہے۔ بڑی تاکید کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ جب یہ بات فرمائی کہ کسی سارے سال میں کوئی دن اتنا فضیلت والا نہیں جو اس کا پہلا عشرہ ہے، تو پوچھا ولل جہاد ہو، یا رسول اللہ جہاد کا بھی وہ اجر نہیں ہے؟ یعنی دوسرے ایام کے اندر کوئی جہاد پر جاتا ہے، آپ شاید
اس لفظ کو سن کر کچھ حیران بھی ضرور ہوں گے، اس واسطے کہ میں نے اور آپ نے جس ماحول میں آنکھ کھولی ہے ہوش کی، ہم نے کبھی یہ سبق نہیں پڑھا، نہ ہمیں پڑھایا گیا کہ جہاد بھی کوئی چیز ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ کو مساجد کے اندر آنے جانے کا اتفاق ہوتا ہے، کتنے مساجد کے اندر علماء، ائمہ اور خطیب حضرات جہاد کی اہمیت پر کچھ بیان کرتے ہیں، یا آپ کا جو نظام تعلیم ہے اس کے اندر اس کے لیے کچھ نہ کچھ، چاہے وہ پرائمری ہو یا اس سے اوپر اسلامیات کے نام پر مرتب کی جانے والی جو کتابیں ہیں ان کے اندر یہ مضمون ہو۔ اب یہ حال میں آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ ایجوکیٹر کوئی ادارہ ہے، وہاں اسلامیات کی کتاب پڑھائی جاتی ہے اور انگلش کی ہے، میں نے تو اس کا پورا نقشہ دیکھا، جہاں جہاں بھی خاتم النبیین کا لفظ ہے وہاں کے وہ ٹیچر اسے بدبخت، اصلی نسلی، اس سے زیادہ میں کیا لفظ کہوں، وہ اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ ایک خاتون کا بیان تھا کہ جب میں نے دیکھا اپنے بچے کی کتاب کو جگہ جگہ خاتم النبیین کا لفظ کاٹا ہوا، ہم نے ان پہ احتجاج کیا کہ یہ کیوں کاٹا ہے؟ کہنے لگا یہ بچے معصوم ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا خاتم النبیین کا، ان کے لیے مذمت کے الفاظ اس سے زیادہ بھی اگر ہوں تو وہ تھوڑے ہیں، لیکن میں ممبر پر بیٹھا ہوں، میرے ہاتھ میں قرآن کریم ہے، جس کا وہ ادارہ ہے وہ بھی بدبخت ہے، خدا کرے کہ میری آواز اس تک پہنچ جائے، اور جو پڑھانے والے ہیں وہ بھی بدبخت ہیں، اور جو صاحبان اقتدار ہیں ان کے علم میں ہوگا ایسے ہی ہے کہ ان کو نہ پتہ چلتا ہو، یہ بھی بدبخت ہیں۔ اگر چھوٹے سے بچے کے ذہن میں شروع سے خاتم النبیین کا لفظ نہیں ڈالا جائے گا، آگے چل کر اس کو کیا معلوم۔ آپ کے ملک کا ماضی قریب کے اندر ایک وزیر اعظم گزرا ہے، حلف کے وقت وہ خاتم النبیین کا لفظ نہیں بول سکا، 3 دفعہ اس کو حلف لینے والے شخص نے تکرار کیا، وہ نہیں بول سکا، جان بوجھ کر کیا ہے یا وہ اتنا جاہل ہے کہ اس کی زبان سے یہ لفظ نہیں نکلا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جاہل نہیں، وہ پڑھا لکھا ہے، مغربی تعلیمی اداروں کے اندر پڑھا لکھا ہے، جان بوجھ کر اس نے ایسا کیا۔ جس ملک کے صاحبان اقتدار ایسے ہوں، وہاں کا نظام تعلیم کیسے ہوگا اسلام کے مطابق؟ میری یہ بات بڑی تلخ ہے، لیکن مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں کہ یہ پاکستان وہ ملک ہے کہ ماضی قریب سے ہم یہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ یہاں تمام صاحبان اقتدار اسلام بیزار لوگ گزرے ہیں، اور انہیں کے ماتحت جتنا عوام ہے ان کو ووٹ دینے والے سب کے سب اسلام بیزار ہیں۔ ان تعلیمی اداروں کے اندر کیسے پتہ چلے گا کہ جہاد کا کوئی مضمون بھی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لے، خدا کرے کہ دل میں بیٹھ جائے۔ حضور نے فرمایا اسلام کی جو بنیادیں ہیں، سب سے پہلے ایمان ہے، کلمہ، پھر نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر روزہ ہے، پھر حج ہے، اور ذروۃ سنام الاسلام الجہاد فی سبیل اللہ، اسلام کی 5ویں بنا اور سب سے بلند چوٹی جو خدا کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ آپ گواہی دیں گے نہیں دیں گے، اس مسئلے کو در و دیوار ضرور گواہی دیں گے انشاءاللہ۔ میں وقتاً فوقتاً اپنی نحیف و نزار آواز لگاتا ہوں، مسلمان کی زبونحالی اور مسلمان کا زوال، اور آج دنیا بھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اس لیے ہو رہی ہے کہ مسلمان کے دل و دماغ سے جہاد کا تصور نکل گیا اور عمل بھی ختم ہو گیا۔ صحابہ کرام کے پاس ایٹمی فوج نہیں تھی، ایٹم بم نہیں تھا ان کے پاس، اتنی بڑی فوج نہیں تھی ان کے پاس جتنی پاکستان کے پاس ہے، اتنے وسائل ان کے پاس نہیں تھے، نہتے اور بے سر و سامان لوگ تھے، لیکن ان کا ایمان خدا کی ذات پر تھا
اور نبی کی زبان سے نکلی وہ ہر بات پر انہیں پورا یقین اور ایمان تھا، اور جہاد ان کے جذبے موجود تھا، اور جہاد کے جذبے جب پیغمبر کے حکم کے مطابق نکلے اپنے گھروں سے پھر پوری دنیا پر چھا گئے۔ اس زمانے کی آدھی دنیا کی دو حکومتیں، فارس والے آتش پرست مجوسی جن کا حکمران کسرا تھا، اور روم والے وہ عیسائی تھے، یہ آدھی دنیا کے حکمران تھے۔ صحابہ کرام کے اس جذبہ جہاد کے نتیجے میں خدا نے ان کو زمین و آسمان سے ان کا وجود مٹا دیا۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد نہ کسرا تھا نہ قیصر تھا، اور آپ سن چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ اقتدار پر آئے ہیں تو انہوں نے اسلامی مملکت کا رقبہ 65 لاکھ مربع میل تک پہنچایا ہے۔ اور انہوں نے اپنے زمانے اقتدار کے اندر اسلامی بحریہ تیار کی۔ اس سے پہلے رومیوں کی بحری طاقت بہت بڑی تھی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے اجازت لے لی، یہ شام کے گورنر تھے، انہوں نے کہا مجھے اجازت دے، میں جس سرحد پر ہوں وہ لوگ بڑے خطرناک ہیں اور بحری طاقت ان کی بہت بڑی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دی، اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا لگتا ہے کہ خدا نے ان کو بنایا ہی اس کام کے لیے تھا۔ 1700 جنگی جہاز انہوں نے تیار کیے بحریہ، 1700 ہماری تاریخ بتاتی ہے، اور کوئی ماں کا لال پھر اسلامی مملکت کی طرف رخ کر کے دیکھ نہ سکا۔ یہ تھے نبی کے تربیت یافتہ لوگ صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دنیا کی ساری آسائشیں ان کو بھی اچھی لگتی تھیں، اور ممکن حد تک ان کو نصیب بھی ہوئیں، لیکن اسلام کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، اسلام کے باغی اور سرکش، اسلام بیزار بن کر نہیں، وہ مسلمان تھے، اندر باہر سے مسلمان تھے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم باہر سے مسلمان ہیں، اندر اسلامی نہیں۔ نہ ہمارے حکمرانوں کے اندر اسلام کا کوئی جذبہ موجود ہے، نہ عمل میں ہے، اور نہ ہی ہمارے عوام میں۔ ہم تو پیدا ہوئے ہیں کماؤ کھاؤ اور سو جاؤ اور ایک دن مر جاؤ۔ جس قوم کی یہ حالت ہوگی اس کے پیغمبر کے ناموس کی حفاظت کس نے کرنی ہے؟ جب کوئی چاہتا ہے بدحواس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقتدار بھونکنا شروع کر دیتا ہے، اور مسلمان تھوڑے سے احتجاج اخباروں کے اندر مضمون لکھ کر یا تھوڑا سے جلوس نکال کر مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہم نے اپنا جو فرض منصبی تھا، ایمانی فرض پورا کر لیا۔ اگر جہاد کا جذبہ ہوتا، پاکستانی فوج کے اندر جہاد کا جذبہ ہوتا، حکمران کے ذہن کے اندر جہاد، ایک دھمکی دی جاتی، خدا کی قسم جہاد والا ایک چیز ایسی ہے، اس کی دھمکی پوری دنیا کی طاقتیں جو ہیں وہ خوف زدہ ہو جاتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ دھمکی دینے والے کے اندر بھی ہو، جہاد کا جذبہ ہو۔ ہمارا پڑوسی ملک دور جانے کی ضرورت نہیں، بڑا لمبا عرصہ نہیں گزرا، بے سر و سامان لوگ، امریکہ ان کو ہمیشہ کے لیے مٹانے کے لیے آیا تھا 44 ملکوں کے ساتھ، دنیا کا سب سے بڑا طاغوت۔ اس سے پہلے روس اپنی قسمت آزمائی کر چکا تھا، اس کے نتیجے میں ان کے جہاد کے عمل کے نتیجے میں روس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، کتنے حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا کہ مغربی دنیا کے شیاطین کے ساتھ بھی۔ تو طالبان نے نہ پاکستان سے مدد مانگی، اور پاکستان مدد کیسے؟ یہ تو پرویز مشرف کے زمانے میں امریکہ کو باقاعدہ اڈے دیے ان پر حملے کرنے کے لیے۔ آج جس طرح کے انجام سے وہ دوچار ہے، دنیا کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، خدا کی پکڑ۔ فارسی کا ایک شاعر کہتا ہے، چوبے خدا صدا نہ دارد، وقت کے زنت دوا نہ دارد۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی، جب پڑتی ہے تو اس کا علاج کوئی نہیں ہوتا۔
اس کا جسم ایسی بیماری لگی ہے، اس کی ہڈیاں جو ہیں گوشت سے الگ ہو رہی ہیں. لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ زندہ ہے نہ مر رہا ہے. افغانستان کے اڑوس پڑوس کے اندر قریبی ملک پاکستان تھا، اس نے کیا مدد کرنی تھی؟ ادھر تو ہندوستان ہے، دوسری طرف روس ہے، اور ایران والوں کا افغانیوں کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ نتیجتاً وہ تنہا خدا کے بھروسے پر برسر پیکار رہے، اور دنیا نے دیکھا اور دنیا نے مانا. امریکہ اپنے 44 ملکوں شیاطین کے ساتھ ذلیل و خوار ہو کر یہاں سے نکل گیا، اور طالبان نے وہاں اپنا اقتدار قائم کر لیا. آزمائشیں آتی ہیں، صحابہ پر بھی آئیں. اس وقت زلزلہ زدگاہ ہیں، یہ آزمائشیں ہیں. قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اے ایمان والو، ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف ڈال کر، کچھ بھوک ڈال کر، مالی جانی نقصان میں مبتلا کر کے. ساتھ فرما وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن صبر کے ساتھ قائم رہنے والوں کو خوشخبری سنا دو. الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مصیبہ، جن پر مصیبت آتی ہے، قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کا مال ہے اور اللہ کی طرف لوٹ کر. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے لوگوں پر خدا کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں، شاباشیں آتی ہیں، مہربانی ہوتی ہے. آپ حضرات یقیناً پڑھے لکھے لوگ ہیں، میڈیا کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا. کبھی آپ نے سنا کہ افغانستان کے مجاہدین بے مسلمان نے پاکستان والوں سے درخواست کی کچھ ہماری مدد کرو؟ جہاد کے جذبہ سے سرشار انسان وہ سوائے خدا کی ذات کے اور کسی اور پر نظر نہیں رکھتا. میں اس حدیث کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ذی الحج کا جو اب پہلا عشرہ ہے، ان کے اندر کوئی عمل بھی خدا کے نزدیک اتنا پیارا نہیں پورے سال کے اندر جتنا کہ ان مہینوں کے اندر، یعنی ان دنوں کے اندر نیک کام کرنا اللہ کے نزدیک پیارا ہے. صحابہ نے پوچھا ولل جہاد یا رسول اللہ، جہاد کا بھی اتنا درجہ نہیں؟ یعنی ذی الحج کے علاوہ سارے سال کے دوسرے ایام کے اندر کوئی شخص جہاد کرتا ہے تو جہاد تو ایک بہت بڑی چیز ہے، اس کا بھی اتنا درجہ نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد کا بھی اتنا بڑا درجہ نہیں. الا رجل خرج بنفسہ و مالی، سوائے اس آدمی کے کہ کوئی آدمی اپنا مال لے کر میدان جہاد میں گیا، فلم یرجع من ذلک بشیء، اور پھر وہاں شہید ہو گیا، مال بھی وہاں خرچ ہو گیا، تو اس کو تو اتنا اجر ملے گا. باقی کسی کو سارے سال میں نیک کام کرنے کو اتنا اجر نہیں جتنا کہ اس ذی الحج کے ابتدائی ایام کے اندر، پہلے عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہے. یہ حدیث سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج پہلا دن ہے. اللہ آپ لوگوں کو لمبی زندگی صحت والی دے ہمیشہ کے لیے، لیکن اس بات کو دل و دماغ میں بٹھا کر آنے والی گھڑیاں، جمعہ کی نماز سے لے کر 10ویں تاریخ تک آنے والی گھڑیاں جتنی بھی ہیں، ایک ایک گھڑی کو غنیمت سمجھتے ہوئے خود ترتیب دے لیں کہ میں نے کس طرح خدا کو راضی کرنا، اور ان ایام کا وہ اجر جو خدا نے رکھا اس کو کیسے حاصل کرنا ہے. صرف اپنی ذات ہی نہیں، اپنا گھر بار بھی، کہ جو اللہ تعالیٰ نے سمجھ اور سوجھ آج کو دی ہے، یہاں سے سن کر شاید گھر کے خواتین کو، بچوں کو اتنی سوجھ بوجھ نہ ہو، لیکن ہر آدمی جو گھر کا مالک ہے وہ گھر کے معاملات کا ذمہ دار بھی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا مسئول عن رعیتہ، کلکم راع، تم میں سے ہر شخص پہرے دار ہے اور چوکیدار ہے. مسئول عن رعیتہ، اور اپنی رعایا یعنی گھر کے تمام لوگوں کا وہ مسئول اور جواب دہ ہے. ان کے سارے نیک اعمال بھی اس کے کھاتے میں پڑیں گے اور برے اعمال بھی اس کے کھاتے میں آئیں گے. یقیناً یہ باتیں سننے کے بعد آپ حضرات کے ذہن میں یہ سوال ضرور اٹھا ہوگا کہ ہم تو ساری زندگی سنتے رہے کہ رمضان کا مہینہ بڑا اجر والا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اجر والا ہے، اس میں روزے بھی ہیں، ایک بہت بڑا عمل ہے وہ.
اور لیلۃ القدر بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کا نبی نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے ان ایام جس میں بھوک پیاس برداشت کرتا ہے انسان، ان کا بھی اتنا اجر نہیں جتنا کہ ان 10 دنوں کے اندر کوئی بھی نیک کام انسان کرے اس کا اجر ہے۔ اگلی حدیث میں سناتا ہوں تاکہ وہ نیک کام کا تعین بھی ہو جائے۔ یہ روایت بھی حضرت ابن عباس سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آسان کام ہے، میں تو سچی بات یہ نا حدیث کو پڑھنے کے بعد میرا دل باغ باغ ہو گیا، کتنا آسان کام ہے۔ ما من ایام اعظم عند اللہ، کوئی دن اتنے بڑے نہیں اللہ کے نزدیک، ولا احب الی اللہ، نہ اللہ کو اتنے پیارے ہیں، العمل الصالح فیہن من ایام العشر، جتنا کہ ان 10 دنوں کے اندر نیک عمل خدا کو زیادہ پیارا بھی ہے اور عظیم بھی ہے۔ پھر ساتھ ہی حضور نے فرمایا فاکثروا فیہن من التسبیح، کثرت کے ساتھ اس میں تسبیح پڑھو، والتحلیل، اور تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، والتحمید یعنی الحمدللہ، والتکبیر یعنی اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، تیسرا کلمہ ہے۔ اس کی مزید وضاحت اگلی ایک روایت سے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سچی بات ہے نا، حدیث طیبہ کو پڑھنے کے بعد اتنی خوشی ہوئی مجھے، اور میں نے خوشی خوشی میں آپ کو سنانے کی کوشش کی۔ ایک دفعہ رسول اللہ صحابہ کی موجودگی فرمایا تم میں سے کون شخص ایسا ہے جو احد پہاڑ جتنا نیک کام کر کے آئے؟ احد پہاڑ آپ حضرات نے یقیناً دیکھا ہوگا جن کو خدا نے وہاں پہنچایا ہے، مجھے بھی میرے رب نے کئی بار پہنچایا ہے، الحمدللہ العظیم، اور جب بھی میں گیا ہوں تو پہاڑ کو بار بار دیکھتا رہا، کیوں حدیث طیبہ میں اس کا تذکرہ پڑھتے ہیں۔ اور احد پہاڑ وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں ایک حضور نے فرمایا تھا یحبنا ونحبہ، احد ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ تو صحابہ سے پوچھا کہ احد پہاڑ جتنا کوئی نیک عمل کرتا ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ سے کون طاقت رکھتا ہے؟ کہاں ایک انسان اور کہاں احد پہاڑ؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہر شخص طاقت رکھتا ہے۔ صحابہ حیران بھی ہوئے اور خوش بھی۔ جب نبی نے فرمایا کہ ہر شخص طاقت رکھ سکتا ہے تو پھر کیوں نہ یقین کیا جائے؟ عرض کہ یا رسول اس کی صورت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا سبحان اللہ، جو زبان سے کہتے وقت دل و دماغ میں رکھ کر جب کہتا ہے، اس کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ حدیث کی کئی کتابوں کے اندر یہ لفظ موجود ہیں۔ پھر لا الہ الا اللہ، اس کا ثواب بھی احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، اس کا ثواب بھی احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ دوسری روایت میں اس سے بھی زیادہ خوشی کی ایک بات ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، ایک تسبیح، اس کا ثواب 100 عربی غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ 100 عربی غلام، یہ عربی کے تخصیص کرنے کی وجہ کہ وہ ان غلاموں کو اہمیت تھی۔ ہمارے پیغمبر بھی عرب ہیں، حدیث کتابوں کے اندر روایت آتی ہے احب العرب، عربوں کے ساتھ پیار کرو، لأنی عربی، میں بھی عربی ہوں، والقرآن عربی، قرآن بھی عربی ہے، ولسان اہل الجنت عربی، جنت کی زبان بھی عربی ہوگی۔ پھر فرمایا الحمدللہ 100 مرتبہ پڑھو۔ اس کا ثواب ایسا ہے کہ تم نے 100 گھوڑے سامان جہاد سمیت جہاد کے میدان میں بھیج دیے۔ پھر فرمایا اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسا ہے جیسے تم نے 100 اونٹ قربانی کے لیے ذبح کر دیے۔ پھر اگلی بات سنو،
جس کے لیے میں محنت کرتا رہا۔ فرمایا لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھو، اس کا ثواب تو زمین و آسمان کی فضا کو بھر دیتا ہے۔ میں کوئی دیوانہ نہیں ہوں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 1400 برس پہلے فرمایا یہ لا الہ الا اللہ کا اجر اتنا ہے اس کو ناپا نہیں جا سکتا۔ کیا ہے اس کے اندر؟ غور فرمایا یہ لا الہ الا اللہ میں کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ یہ لفظ الہ جو ہے، اس ایک الہ، اس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ لفظ الہ جو ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، اس میں سبھی کچھ آ جاتا ہے۔ حاجت روا بھی کوئی نہیں، مشکل کشا بھی کوئی نہیں، پیدا کرنے والا بھی کوئی نہیں، موت دینے والا بھی کوئی نہیں، عزت دینے والا بھی کوئی نہیں، ذلیل کرنے والا بھی کوئی نہیں، رزق دینے والا بھی کوئی نہیں، رزق سے محروم کرنے والا بھی کوئی نہیں، اقتدار کے منصب پر پہنچانے والا بھی کوئی نہیں، اس سے معزول کرنے والا بھی کوئی نہیں، زمین و آسمان کا خالق، کائنات کے ہر چیز کا خالق و مالک و رازق، جو چیز تصور میں آ سکتی ہے سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے، جس کے اختیار میں اس کا نام الہ ہے۔ آپ جب کسی کو کلمہ پڑھاتے ہیں، کئی دفعہ میں یہ نوٹ کرا چکا ہوں آپ حضرات کو، دار اسلام میں کوئی شخص آنا چاہتا ہے تو اس وقت آپ کہیں کہ تو پہلے نماز پڑھ یا زکوٰۃ دے یا روزہ رکھ، سب سے پہلے یہی بول اس کی زبان پر آپ جاری کرتے ہیں، کہو کہ لا الہ الا اللہ۔ بہت سے لوگ پڑھا تو دیتے ہیں لیکن نہ خود ان کو سمجھ میں آتی ہے، نہ جس کو پڑھایا گیا اس کو کوئی بات ذہن میں ڈالتے ہیں کہ یہ میں جو آپ کو پڑھا رہا ہوں یہ کیا ہے۔ تو میں نے ابھی جو حدیث بیان کی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان ایام کے اندر ایک تو ہے نا روزہ رکھنا۔ حضور نے فرمایا کہ ان دنوں میں ایک روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور 9ویں تاریخ کا روزہ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، یہ تو ایک سال کے روزوں کے برابر ہے۔ جو 9ویں تاریخ کا روزہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ یہ موقع اللہ نے دے دیا ہے آج 1 تاریخ۔ ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ آئندہ سال یہ دن نصیب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ اچھی طرح سوچ لیں اور اللہ توفیق دے، موقع خدا نے دیا ہے، کر لیں جو کچھ کر سکتے ہیں۔ سو مرتبہ سبحان اللہ مشکل ہے، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر، اس کا ثواب بھی آپ سن چکے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بڑی آسانی کے ساتھ ان ایام کے اندر اپنے رب کو راضی کر کے ڈھیروں اجر اللہ سے لے سکتا ہے انسان، شرط یہ ہے کہ اس کا یقین اور ایمان اس بات پر ہو۔ دنیا کے مفاد جب ہمیں کوئی کس طرح سے بتایا جائے کہ فلاں کام کرو گے 5000 روپے آپ کو اس کام کرنے پر ملیں گے، تھوڑا سا کام، میرا خیال ہے ہر امیر و غریب لپکا گا اس کے لیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ہو سکتا ہے لڑائی جھگڑے کی نوبت بھی آ جائے، حالانکہ اس 5000 کی کوئی حقیقت بھی نہیں، وہ ذرہ بے مقدار ہے، لیکن ان کلمات کے جو فضائل بیان فرمائے، اللہ اکبر، 100 عربی غلام آزاد کیے، 100 گھوڑے سامان جہاد کے ساتھ میدان جہاد میں بھیج دیے، 100 اونٹ خدا کی راہ میں ذبح کر دیے، اور لا الہ الا اللہ کا اجر یہ ہے کہ یہ نہ زمین میں سما سکتا ہے نہ آسمان میں، زمین و آسمان کی فضاؤں کو بھر دیتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا علماء سے
خدا کرے کہ ہمارے علماء ایسے ہوں، خدا ان کو توفیق دے۔ افضل الذکر، یہ ایک حدیث ہے، سب سے بہترین ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے اس کے اندر؟ وہی ہے جو کچھ جس کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں۔ سارا اسلام اس کے اندر ہے، سارا اسلام، جو کچھ بھی اسلام کے لیے ہم سوچتے ہیں کرتے ہیں وہ سب کچھ اس کے اندر، یہ لفظ الہ کے اندر موجود ہے۔ غالباً علامہ اقبال کا یہ شعر ہے جو صحیح اندازہ نہیں ہو رہا لیکن انہی کا شاید، چمی گویم مسلمانم بلرزم، جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو لرز اٹھتا ہوں۔ کیوں لرزتے ہو؟ کہ دانم مشکلات لا الہ را، لا الہ کی جو مشکلات ہیں ان کا مجھے پتہ ہے کہ ان کے بعد پھر جو مشکلات آتی ہیں، لیکن مشکلات کے بعد جو کامیابیوں کے خدا نے زینے رکھے ہیں وہ بھی عجیب ہیں۔ تو اس لا الہ پر نوح علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک بڑی آزمائشیں آئیں، بڑی آزمائشیں آئیں جس کا تصور بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے ہم۔ 950 سال نوح علیہ السلام خدا کی راہ میں پیغام سناتے رہے اور ماریں بھی کھاتے رہے۔ ایک قرآن کی سورت کے اندر رب انی مغلوب فانتصر فدعا ربہ، اپنے رب کو پکارا، یا اللہ میں تو بالکل درماندہ ہوں، میں تو بے بس ہو چکا ہوں، فانتصر، یا اللہ ان سے تو بدلہ لے لے۔ اور پھر اللہ نے بدلہ لیا کہ نہیں؟ کیسا لیا؟ فرمایا کہ آپ کشتی بنائیں۔ پیغمبر نے اللہ کے حکم تعمیل میں کشتی بنانا شروع کر دی۔ قرآن میں آتا ہے کلما مر علیہ قوم سخروا منہ، کچھ لوگ اپنی قوم کے بدبختوں میں سے گزرتے نوح علیہ السلام کے پاس سے مذاق اڑاتے، کل کوئی مبلغ بن کر آیا تھا وہ نہیں بن، اب بڑھائی بن گیا۔ نوح علیہ السلام اتنا فرماتا آج تم مذاق اڑا لو، کل ایسا وقت آئے گا اس کا بدلہ چکانے کا۔ پھر کیا ہوا؟ جب کشتی بن گئی اللہ کے حکم فرمایا اپنے ساتھیوں کو جو اہل ایمان ہیں ان کشتی کے اندر سوار کر لو، گھر والوں کو بھی، بیوی سوار نہیں ہوگی، بیٹا سوار نہیں ہوگا، ان کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جو اہل ایمان ہیں ان کی تعداد کسی نے کہا 40 تھی، کسی نے کہا کہ 80 سے زیادہ نہیں تھی، بلکہ 950 سال تک خدا کا پیغمبر محنت کر رہا ہے، 80 سے زیادہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے۔ کتنی بڑی آزمائش ہے، لیکن نبی ناکام نہیں ہیں، وہ کام کرتے رہے، کیونکہ ان کا ذکر قرآن کریم کے اندر رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میرے رب میں اپنی قوم کو دن رات میں دعوت دیتا رہا، دن رات، جمعے کو نہیں، دن رات پیغمبر نے ایک کر لیے، اور بدبختوں نہیں مانا۔ پھر خدا بدلہ کیسے لیتا ہے؟ فرمایا کہ آپ کشتی میں بیٹھ جائیں، میرے حکم کا انتظار کریں۔ زمین کا حکم ہوا پانی نکال باہر، آسمان کا حکم ہوا کہ پانی برسا، اور ایک ہے روایتی طور پر بارش برسنا، رحمت کی بارش، ایک ہے عذاب کی بارش، وہ عذاب کی بارش تھی، بارش ہوئی عذاب کی، زمین سے پانی نکلا، آسمان اور زمین کا پانی آپس میں کلام کرنے لگا، اتنے سیلاب کی شکل جب بنی، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا جلدی جلدی آپ میرے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ اس نے کہا نہیں ابا جان، کتنی فرسودہ باتیں کر رہے ہیں، یہ پرانے لوگوں کی باتیں ہیں، وہ پہاڑ، وہ اونچا پہاڑ، اس پر چڑھ جاؤں گا۔ پیغمبر نے فرمایا بدبخت آدمی، یہ روایتی بارش نہیں، یہ خدا کا عذاب ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی، وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، باپ بیٹے کی گفتگو جاری تھی کہ خدا کے عذاب کی لہر آئی اور غرق ہو گیا۔ پدری شفقت نے جوش مارا، پیغمبر پھر اللہ کے سے التجا کرتے رب ان ابنی من آلی، میرے اللہ یہ میرا بیٹا میرے خاندان کا ایک فرد تھا، تیرا حکم تو بہرحال سر آنکھوں پر۔ خالق کائنات نے فرمایا انہ لیس من اہلک، کسی گھر میں پیدا ہو جانا یہ دلیل نہیں ہوتی کہ اسی گھر کا
جب تک گھر کا جو مالک ہے بڑا ہے اس کا طریقے پر نہ چلے. انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی. اللہ اکبر. جب اس آیت کو پڑھتا ہوں تو میں لرز اٹھتا ہوں کہ اللہ کی شان کریمی اور استغنا پر قربان جائیں. جس پیغمبر نے 950 سال اللہ کا پیغام سنایا اس پیغمبر کو یوں ڈانٹا جاتا ہے فلا تسألنی، مت پوچھ، مت سوال کر. انی اعظک ان تکون من الجاہلین. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پیغمبر نے گھبرا کر خدا کی بارگاہ میں التجا کی، ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ جس چیز کا مجھے پتہ نہیں اس کا سوال کروں. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ. اگر تو نے مجھے معاف نہ کر دیا تو مجھے یقین ہے کہ میں بہت بڑے خسارے میں مبتلا ہو جاؤں. یاد رکھیں خدا کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں. ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے. اللہ مختار ہے. سارے اختیارات، ہر چیز کے فیصلے اللہ کے قبضے میں ہیں. زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنائے، کائنات کی ہر چیز اللہ نے بنائے، سب کچھ اس کے قبضہ قدرت. جب چاہے گا ان کو مٹا ڈالے گا. مٹائے گا کہ نہیں مٹائے گا؟ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ. قیامت دن ساری زمین خدا کی قبضے میں ہوگی، مٹی میں ہوگی. والسماوات، اور آسمان مطویات بیمینہ. جس طرح کاغذ لپیٹ کر انسان دائیں ہاتھ میں لیتا ہے اس طرح یہ سارے آسمان لپٹے وہ اس خالق کائنات کی قدرت کے ہاتھوں میں ہوگی. سبحانہ وتعالی عما یشرکون. میں اس لیے التجا کرتا ہوں قرآن کریم کی تلاوت کو معمول بنائیں دوستو، ترجمے کے ساتھ، تاکہ پتہ چلے کہ ہم کیا ہیں، ہمارا رب کیا ہے، ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے. بات ہو رہی تھی اللہ مختار ہے، قدرت کا مالک ہے. پیغمبر ساری زندگی لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے رہے. ہر نبی نے یہ دعوت دی، قرآن بتا رہا ہے. اس لیے لا الہ الا اللہ کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان کا بھی بہت بڑا ثواب ہے. لیکن فرمایا لا الہ الا اللہ کا ثواب اتنا ہے کہ زمین و آسمان کی فضا بھی متحمل نہیں اس کے ثواب کے لیے. پڑھنا آسان ہے کہ مشکل؟ پڑھیں گے؟ اللہ توفیق دے آپ کو، اللہ توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے. لیکن کوشش کر کے اپنے حلقہ احباب میں اپنے عزیزوں کو اپنے گھروں کے اندر اس کا عامل بنا لیں. کوئی مشکل بھی نہیں. وہ جو میں نے بتایا تھا نا کہ علماء سنا کرتے تھے افضل الذکر لا الہ الا اللہ. سب ذکر جتنے بھی ہیں لیکن سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ. اس میں ہے کوئی بات، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں. یہ نہ کہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ مختصر سا مفہوم ہے. الہ کا لفظ اس کے اندر سارا کچھ آ جاتا ہے. ان ایام کے اندر اور جو نیکیاں بھی آپ کر سکتے ہیں اللہ کی توفیق سے کریں. لیکن یہ اذکار جو بھی اس حدیث کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت عرض کیے، ان کو مت چھوڑیں. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کیا کام ہوتا ہے آدمی؟ تھوڑی دیر کے لیے انسان نہیں کر سکتا یہ سب کچھ؟ کر سکتا ہے. میں اس لیے وصول سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے میرا رب توفیق دیتا ہے اور آسانی سے میں کر لیتا. تو یقیناً آپ حضرات مجھ سے زیادہ نیک بھی ہیں، جذبے والے ہیں، آپ مجھ سے بہتر طریقے سے کریں گے. صرف سوچ کی بات ہے. اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کا معمول کرنے والا بنا دیں. پھر دیکھیں خدا کی رحمتیں کس طرح جھوم جھوم کر آتی ہیں. اور دوسری بات جیسے میں نے بتایا کہ خدا توفیق دے، روزہ رکھیں. ہے مشکل، بھائی مانا کہ گرمی ہے بڑی شدید، سخت گرمی.
روزے کے دن بھی لمبے ہیں، لیکن ایک جوان مرد صاحب ایمان عزم الجزم رکھنے والا مسلمان، اس کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں، کرے گا وہ۔ اور ایسے ہی دن عنقریب اگلے چند سالوں کے اندر رمضان آ رہا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ اس طرح کے رمضان میں روزے رکھے، خدا نے رکھوا دیے۔ اور یہ چند روزے ہیں، آج اگر کسی خوش نصیب نے رکھا ہے ظاہر قسمت، مبارک ہے، وہ نہیں رکھ سکا کل سے شروع کر دیں، 8ویں تاریخ تک رکھیں، ایک سال کا اجر ملے گا، ایک سال کے روزوں کا۔ تو 9ویں تاریخ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کی معافی کا وعدہ ہے۔ اور 10ویں تاریخ کو تو قربانیاں ہوں گی، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگر میری زندگی رہی تو اگلے جمعے میں کروں گا۔ قربانی کا فائدہ کیا ہے؟ ہم جس دور کے اندر پیدا ہوئے، اللہ کی شان ہے، ہم نے چاروں طرف فتنے دیکھے، فتنے ہی فتنے، فتنے ہی فتنے، لیکن دین کے نام پر جتنے فتنے ہیں اس سے زیادہ خوفناک فتنے ہم نے کہیں نہیں دیکھے۔ ابھی دن ہیں، اللہ توفیق دے قربانی کرنے کی۔ قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہیں گن نہیں سکتے، اتنی نیکیاں خدا دے گا۔ مہنگا سودا نہیں ہے، یہ بہت اعلیٰ ہے۔ اس پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو میں زندگی رہی تو اگلے جمعے کروں گا۔ آج یہ اس عشرے کے بارے میں نے کچھ باتیں آپ کی خدمت عرض کر دیں۔ اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے، غلطی کمی کوتاہی رہے گا تو درگزر فرما لے، اور اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔